یہ فقط ہمارا ہی خاصہ ہے، یہ فقط ہمارا ہی شرف ہے کہ جو پروردگار عالم نے خصوصی طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ لفظ کہا میں نے کہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ہمیں میں ہر پاک نسب اور ہر شریف انسان شامل ہے۔ جس کا شجرہ پاک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جس کا نسب پاکیزہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ختمی مرتبت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یا علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ جو مومن ہوگا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا مگر وہ جو منافق ہوگا۔ یہ رسول کی حدیث ہے کہ صرف مومن تم سے محبت کرے گا، اور تم سے جو بھی نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، دور ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو اب یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو صرف کہا ہی جا رہا ہے یا مانا بھی جا رہا ہے؟ سلامت رہے آپ۔ رسول اللہ کو رسول مانا بھی جا رہا ہے، دی جا رہی ہے، اس لیے کہ سورہ منافقون کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، یہ منافق آپ کے پاس آ کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نشہدو انک لرسول اللہ، یہ کافر آپ سے، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور منافق آپ کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی منافق ہونا الگ ہے، کافر ہونا الگ ہے۔ کافر تو محمد کو رسول مانتا ہی نہیں، اس لیے کافر ہے۔ منافق کا کام یہ ہے کہ محمد کو رسول مانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، ہاں اللہ کو معلوم ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب یقیناً جو رسول کہے اس کو من و عن تسلیم کرنا، یہی اسلام ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا۔ جو رسول کہے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ ایک طرف نماز بھی ہے، ایک طرف روزہ بھی ہے، ایک طرف حج بھی ہے، ایک طرف زکات بھی ہے، ایک طرف جہاد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے، رکن اسلام بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، علم بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سارا دین ایک طرف اور اللہ کا ایک جملہ ایک طرف کہ کل کا کل دین صرف یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ کل دین یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، ہے نا؟ یہی دین ذوالفقار صاحب، یہی دین ہے، کل دین یہی ہے۔ عرب کاظمی صاحب، کل دین یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو۔ یہ سے کسی کو انکار ہے؟ تک تو نہیں گئے نا آپ میرے ساتھ، ہے نا بھائی؟ تو بولتے رہیے، چونکہ یہ کیمرے کی لائٹ اتنی تیزی سے مجھ پہ پڑ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو اچھا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے دین کی معیار، یہ ہے دین کی میزان، یہ ہے دین کی پہچان، اس سے ہٹ کے کوئی دین نہیں ہے۔ دیکھیے میں مصطفیت پر بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھے بتائیں کہ مصطفیت کو ہم اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا۔ یعنی دین اسلام کل یہ ہے، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول کہے یہ کرنا ہے کرو، رسول کہے یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرو۔ اب یہاں سے لے کے آخری آدمی تک، یہ میرے سامنے ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ تقریر بہت دور تک جا رہی ہے۔ یہ جو زندہ تقریریں جا رہی ہوتی ہے نا، زندہ لوگوں میں زندہ ہی باتیں ہوا کرتی ہے نا بھائی، تو یہ لائیو تقریر جا رہی ہے، تو کہاں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ وہاں تک یہ جملہ میرا پہنچ جائے، اور جملہ سوال کی صورت میں پہنچ رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے ایمان کے ساتھ جرأت بھی چاہیے۔ اگر آپ میں جرأت ہوگی تو جواب دیں گے، ایمان کے ساتھ جرأت بھی چاہیے، جرأت، ہمت، طاقت، حوصلہ، عزم چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو سن لیجئے کہ جو رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، رسول نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت، رسول کہہ رہے ہیں حج کرو تو حج کرنا عبادت، رسول کہہ رہے زکات دو تو زکات دینا عبادت، رسول کہہ رہے جہاد کرو تو جہاد کرنا عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں نا، سوال سے بت رہا ہے۔ سوال یہ ہے، اور میں نے کہا اس سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت حیدری جرأت چاہیے، جرأت۔ جواب تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جرأت کے ساتھ کیا بول بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس وقت تصور کرو
کہ رسول موجود ہو، جو کہ ہمارا یقین ہے کہ ہیں. رسول تو موجود ہے نا بھائی، رسول تو زندہ ہے. ابھی اس کی دلیل بھی دے دوں گا. اگر اس وقت اللہ کی کوئی حجت زمین پر آ جائے اللہ کی طرف سے، بالکل صحیح حجت ہو، بالکل حق حجت ہو، اور چلو چھوڑ دو آج کا دور، چلو اسی دور میں چلتے جب رسول تھے 11 ہجری سے پہلے. بخاری صاحب 11 ہجری سے پہلے جب رسول دنیا میں تھے، مثلا 10 ہجری کو رسول یہ کہتے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اب روزہ نہیں رکھنا ہے. ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ رسول یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے. تو سوال کیا ہے؟ میں نے کہا جرأت چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے. رسول کہہ رہے ہیں اب روزے کا حکم اٹھا لیا گیا، اب روزہ نہیں رکھنا ہے بالفرض. تو اب مجھے یہ بتاؤ، روزہ رکھنا عبادت ہوگا یا روزہ نہ رکھنا عبادت ہوگا؟ اب رسول اگر کہہ دیں اللہ کے حکم سے کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی روزہ رکھ لے تو وہ گناہگار ہوگا. آپ پیچھے بیٹھ گئے کہ اتنی مشکل بات تو نہیں کی ہے نا بھائی، میرا ساتھ تو دینا، بتائیں تو کہ جملہ پہنچ رہا. کل دین کی میزان کیا ہے؟ جو رسول تھے وہ لے لو، جس سے روکے مل کے بولو رک جا. اگر رسول کا یہ حکم آ جاتا اللہ کی طرف سے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تو جو روزہ رکھے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اپنی جگہ تو عبادت ہے، لیکن اصل میں اللہ عبادت نہیں دیکھنا چاہ رہا، اطاعت دیکھنا چاہ رہا. جیتے رہے سلامت رہے. جیسے آپ نے سنا، اصل میں اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میری اطاعت کون کر رہا ہے، میری اطاعت کون کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں، جو رسول نماز دے رہا تھا، جو رسول حج دے رہا تھا، جو رسول روزہ دے رہا تھا، جو رسول حکم زکات دے رہا تھا، وہ رسول غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا. وہ رسول غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا، اور وہ جو غدیر میں دیا اس سے پہلے کچھ بھی ایسے نہ دیا. ایسے نہ دیا. نماز کو بلند کر کے نہیں بتایا کہ یہ نماز ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ سجدے میں تھے اور حسین کو بلند کر کے بتایا کہ یہ نماز ہے، یہ روح نماز ہے. تو جیسا غدیر میں بلند کر کے دیا ویسے تو کچھ بھی بلند کر کے نہ دیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. گویا بتا دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت قبول ہوگا جب آخری حکم قبول ہو جائے. بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کیا میرے عزیزوں. بڑی آہستگی سے اور آسانی سے آپ نے سنا کہ یہ لوگ پیچھے لوگ خاموش بیٹھے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ تو سب سمجھ رہے، لیکن میں نے کہا نا پیچھے والے ہاتھ ہی اٹھاتے تو کیا ہی بات ہے کہ اگر آخری حکم جیسا کہ حج کا تھا غدیر سے پہلے کہ حج کر لیا، تو آخری حکم اگر حج کا ہوتا اور کوئی حج کا منکر ہو جاتا، قاضی صاحب کوئی حج کا منکر ہو جائے، کوئی کہے میں حج کو نہیں مانتا، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ مل کے بولو. میں نے کہا نا جرأت چاہیے بھائی، ہمت ہے یا نہیں؟ کوئی حج کا منکر ہو جائے اور نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، زکات بھی دے رہا ہو، جہاد بھی کر رہا ہو، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ مل کے بولو نہیں. کیا اس کا جہاد قبول ہوگا؟ کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ کیا اس کی زکات قبول ہوگی؟ سوال ہمارا ہے کیوں بھائی کیوں نہیں قبول ہوگی؟ حج تو کر رہا ہے، حج کا ہی تو انکار ہے نا، ایک ہی کا تو انکار ہے نا، باقی 5 تو مان رہا ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کیا. جس کا ایک قبول اس کا سب کرو، یہی تو کہا جا رہا ہے. جو ایک حکم کا منکر ہوگا وہ سارے احکامات کا منکر ہو جائے گا، اور جس نے ایک کا اقرار کر لیا گویا کہ اس نے سب کا اقرار کیا. وہ ایک کون سا ہے؟ یہی تو بتانے کی کوشش کرنا ہے. وہ ایک کون سا ہے کہ اگر اس کا اقرار تو سب کا اقرار، اور اگر اس کا انکار تو سب کا انکار ہو جائے گا. تو ایسا ہی نہیں رسول کاندھے پہ بلند کر کے کسی کو اپنے کاندھے پر، یعنی رسالت اپنے کاندھے پر ولایت کو بلند کر رہی ہے. رسالت نے ولایت کو بلند کر اور بتایا کہ ولایت کو پہچانو. ایسا ہی نہیں پیغمبر نے علی کو کاندھے پہ بلند کیا. یہ محبوب کائنات ہے، یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. اللہ کے بعد جو سب سے پہلا ہے وہ یہی ہے جس کا نام محمد ہے. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو پہلی مخلوق ہے وہ یہی مصطفیٰ ہے. اللہ کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ یہی مصطفیٰ ہے، اور وہ مصطفیٰ کسی کو بلند کر رہا. سلامت رہے میرے ساتھ دے رہے. وہ مصطفیٰ کسی کو اپنے کاندھے پہ بلند کر رہا ہے. تو اب یہ کاندھے پہ بلند کر کے بتایا کہ جو نبوت اور رسالت کے بھی کاندھے پر آ جائے. تو اب سوچو اس کو دیا کیا ہے اللہ نے، اس کے پاس ہے کیا؟
تو خود کہہ دیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. کب تک حسد کرو گے آل ابراہیم سے؟ جتنے جنہوں نے جملہ محفوظ کیا ہے, کب تک حسد کرو گے آل ابراہیم سے؟ ہم نے تو انہیں کتاب بھی دے دی, حکمت بھی دے دی, ملک عظیم بھی دے دی, ملک عظیم بھی دے دیا. اب اللہ کہہ رہا کہ دیکھیے بات یہ ہے, تمام پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حسد کس بات پر ہوتا ہے؟ حسد کس بات پر ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے کسی کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بینک بیلنس ہے, کسی کے پاس گاڑیاں ہیں, کسی کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے, کسی کے پاس بڑے بنگلے ہیں, کسی کے پاس جاگیریں ہیں, کسی کے پاس زراعتیں ہیں, کسی کے پاس کھیتیاں ہیں, کسی کے پاس بڑے بڑے مکانات, سب کچھ ہے. تو اب حسد ہو رہا ہے, کوئی حسد کر رہا ہے, بھائی ان کے پاس مکان ہے, ہمارے پاس نہیں, ان کے پاس کروڑوں روپے, ہمارے پاس نہیں. تو اب یہ گاڑی, اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہوا, میری بات سمجھ جائے گی, یہ گاڑی, یہ مکان, یہ کھیتیاں, یہ جاگیر, یہ ملک و مال, اس پر حسد ہوتا ہے. کیوں؟ یہ چھینا جا سکتا ہے, یہ چوری کیا جا سکتا ہے, اس پہ ٹاکا ڈالا جا سکتا ہے. بھائی سمجھ گئے تو کم از کم بولے تو. یہ ملک و مال وہ ہے کہ جو چھینا جا سکتا ہے, ٹاکا ڈال کے اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے. بھائی کسی باغ پر قبضہ ہو گیا نا, سامنے کی بات کہہ دی پھر بھی آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اگر مجھ سے کوئی ناراضگی ہے تو میں جو ذکر کر رہا ہوں اس سے تو نہیں ہے, تو کم از کم بولے تھے نا جو خاموش بیٹھے ہوئے. دیکھیے یہ ملک و مال, یہ دولت, یہ جائیداد, یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ بینک بیلنس, یہ لوٹا جا سکتا ہے, لیکن کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا, کسی کی شرافت نہیں لی جا سکتی. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات میں نے آپ کے حوالے کی. تو اب حسد اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں اس سے گاڑی چھین لوں. اس کے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں اس سے بنگلہ چھین لوں. اس کے پاس بینک بیلنس ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں اس کا بینک بیلنس چھین لوں. قدرت کو حیرانی اس بات پر ہے, اللہ کو حیرانی اس بات پر ہے کہ تم اس بات پر حسد کر رہے ہو جو تم ان سے چھین نہیں سکتے. نہ علم لے سکتے ہو, نہ حکمت لے سکتے ہو, نہ ملک عظیم لے سکتے ہو.